Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کل کے درس میں یہ بات گزری کہ ماقبل کے پیغمبروں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات جیسی کتاب اتاری جس کتاب کو اللہ نے نور بھی کہا اور ہدایت کا ذریعہ بھی کہا. نور ہے کہ اس کتاب پر اپنے دور میں جس نے بھی صحیح طریقے پر عمل کیا وہ کامیاب ہے. یہودیت جب تک یہودیت سچا مذہب تھا، سچے مذہب سے مراد جب تک یہودی مذہب پر عمل کرنا لازم تھا، جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا وہ لوگ کامیاب ہوئے. پھر جنہوں نے یہودیت کے دور میں انتقال ہو گیا وہ تو جنتے، ان کے تو پر کوئی اختلاف نہیں. لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پا لیا، یہودی بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اب ان پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا واجب تھا. اگر وہ بھی یہودیت کی شدت پسندی کا شکار ہو کر حضرت عیسیٰ کا انکار کر بیٹھے، لاکھ حضرت موسیٰ کو مانے، لاکھ حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانے، وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جو ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے. یہی حکم تھا عیسائیوں کا. عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا صحیح طریقے پر، ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانا، ان کو خدا کا بندہ مانا، اللہ کا رسول مان کر، جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. عیسائی چلتے 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 5 صدیاں گزر گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ان پر واجب تھا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، قرآن کو جھٹلا دیا کہ ہم اس کتاب پر نہیں، ہم تو بس انجیل مانیں گے، ہم تو بائبل پر ایمان رکھیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ قوم بھی گمراہ ہو گئی. یہ حضرت عیسیٰ کو چاہے سچا پیغمبر بھی مانتے ہو تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اور ہمارا بھی یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم صرف مثلا ہم اپنی مثال لیتے ہیں اسلام مسلمانوں کی، کیا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول بھی مانتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، آپ کو امام الانبیاء بھی مانتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اگر ہم
میں سے اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کی شان کو خدا کے بعد سب سے زیادہ مانتا ہوں لیکن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، فوراً اگلا حکم کیا ہوگا؟ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کسی نبی کا انکار کرنے والوں کو بھی کافر کہتا ہے، اور کسی نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کی تکذیب کرنے والا بھی کافر ہے۔ وہ سویڈن میں جو واقعہ ہوا تو انہوں نے قرآن مجید، اس نوجوان بدبخت نے جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی، وہیں پر ایک عرب نوجوان اسی سویڈش ملک کے اندر رہتا تھا، اس نے بھی اپنی اسی عدالت سے باقاعدہ ریٹن فیصلہ لیا کہ میں بائبل کو جلانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آزاد داری حکومت ہے، مطلب اس چیز کو یہ آزادی خیال کرتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے، اور وہ سارا میڈیا ان کا بھی اکٹھا ہو گیا کہ آج بائبل جلائی جائے گی۔ پچھلے دنوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، جب سب میڈیا اکٹھا ہو گیا اس بندے نے پھر یہ کہا کہ اس نے بائبل کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگرچہ اس میں تعریف ضرور ہو چکی ہے لیکن ہمارا مذہب کبھی بھی کسی آسمانی کتاب کی جلانے کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تم قرآن مجید کے خلاف جو اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، اس سے قرآن کی حرمت پر کوئی تقدس، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہم یہ تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام امن پسند مذہب ہے، ہم کسی آسمانی کتاب کی نہ تکذیب کرتے ہیں نہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک بائبل کی بے حرمتی کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر الحمدللہ ایک اور عرب نوجوان نے، یہ ہوتی ہے دل کے اندر تڑپ، ایک ہے ہم نے بھی کام کیا ٹھیک ہے، لیکن ان نوجوانوں کا کام دیکھیے، اس نے بہت بڑا ایسا امیج دیا، لاکھوں عیسائیوں نے اس بات کو سراہا کہ واقعہ اس بندے نے غلط کیا تھا، جو پہلے کہہ رہے تھے ٹھیک کیا تھا، کہ دیکھیے یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ پھر دوسرے بندے نے کیا کیا، اس عرب نوجوان نے یہ دعویٰ کیا کہ جس جگہ قرآن مجید کی حرمتی کی گئی وہ پاکستانی اس پارلیمنٹ، اس کے مسجد کے سامنے جہاں پر، وہاں پر اس نے کہا میں اس جگہ کو خریدوں گا اور ہم خرید کر اس جگہ کو مسجد بنائیں گے۔ الحمدللہ اب اس نے اتنی پوری دنیا سے لوگوں نے اس کی مدد کی، کئی کروڑ روپے پاکستانی بنتے ہیں، اب اس نے وہ خطہ، وہ زمین خرید لی ہے، ان قریب وہاں پر اللہ کا گھر بنایا جائے گا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا انشاءاللہ یہ ابھرے گا۔ اب وہاں پر اور زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، قرآن مجید کی عظمتیں بلند ہوگی، لیکن قرآن کی حرمت پر کوئی مسئلہ نہ بنا۔ تو یہ پیغام ہوتا ہے، عملی میدان ہوتا ہے کہ عملی میدان میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آج کی ہماری پہلی آیت کریمہ میں بھی قرآن مجید کی عظمت کو بیان اللہ کریں گے، ساتھ ان مومنوں کی فضیلت بیان کریں گے جو قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں فضائل قرآن ہم قرآن پڑھتے ہیں نہیں، وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، مومن وہی سچا ہے جو قرآن پر پڑھتا بھی ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ کیسا مومن ہے جو قرآن پڑھے اور کہے میرا قرآن پر ایمان اور نماز نہ پڑھے؟ اللہ کہتے ہیں یہ مومن کی پہچان ہے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کا ظلم بیان کیا جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، یا یہ کہا کہ کسی نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ میرے اوپر بھی وحی اترتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال تمہارے اندر پیدا نہیں ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے اوپر وحی اترتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سب کے سب کذاب ہوں گے، وہ سب کے سب دجال ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا نئے نبی ہونے کا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اتریں گے، ان کی نفی کی۔ اور اللہ آخری آیت میں ان کفار کو بیان کریں گے جو آج تو وہ مشرک جو آج دنیا میں کہتے ہیں نا ہم نے صحیح کام کر رہے ہیں، ہم جو شرک کرتے ہیں نا نعوذ باللہ، ہم نے صحیح کام کیا ہوا ہے، ہماری یہ کہہ سکتے ہیں کم ہمتی تو بندہ اس چیز کا خیال کرتا ہے، لیکن جو پبلک مقام ہوتے ہیں جو ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر ہر ایک نے آنا جانا ہے۔ پہلے دربار بنا،
رکاوٹیں بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی ایسا ہمارا مضبوط رد عمل نہیں تھا، وہ بن گیا۔ اب کتنے لوگ وہاں پر گمراہی کے شکار ہوں گے۔ اب مزید اس کے اوپر گمراہی اور گمراہی کیا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ خاموشی کی وجہ سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ کسی کی بات کی جاگیر نہیں ہے، وہ جگہ وہ وقف ہے، اور وقف کے بارے میں یہ مسئلہ بھی فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ قبر ضرورت سے زائد چوڑی بنانا بھی ناجائز ہے۔ جتنی ضرورت ہے وہاں پر رکھیں اپنے ہاتھ، جنگلے بنانا وہاں پر یہ تو جائز ہی نہیں ہے، وقف کا مال ہے، وقف ہو چکی ہے۔ اب وہاں پر تصرف کرنا، اب وہاں پر جو ہے جی پانچ تن پاک کے حوالے سے باتیں عبارتیں، یا فاطمہ علیہ السلام، یا حسین، یہ شیعوں کے نعرے ہیں، ہماری جنازہ گاہ کے مین فرنٹ دروازے پر لکھے گئے، یہ عبارتیں لکھوائی جا رہی ہیں۔ فروغ کیا دیا جا رہا ہے؟ اب سارے جنازے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں مزید اضافہ ہوا، وہ ابھی میں انشاءاللہ جمعے میں بتاؤں گا، یہ شعر شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، اس کا بھی اضافہ کر دیا۔ یہ معین الدین کاسانی ایک شیعہ شاعر تھا جس نے یہ حضرت حسین کی شان ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ کی اور حتیٰ کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا دین پناہ اسد حسین، کہ دین کی بنیاد ہی حضرت حسین ہے، اگر حضرت حسین نے کہا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسین سے پہلے 60 ہجری میں دین تھا، وہ کہاں گیا؟ یہ شعر ہم نہیں سمجھتے ان باتوں کو، تو ایسی باتوں کے خلاف بولا کریں، آواز عوام میں اٹھایا کریں پبلک کے اندر، یہ ہماری ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہیں گا جاؤ ان بلا کر لاؤ جن کے بارے میں تم اپنے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، تم ایک ایک آؤ گے جس طرح آج پیدا کیے گئے تھے، اور قیامت کے دن بھی اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، صرف میں ہوں گا اور میں تمہارا حساب کروں گا، میں پھر دیکھتا ہوں تمہاری مدد کون کرتا ہے۔ اللہ نے بڑا سخت یہاں پر انداز اختیار کیا۔ دیکھیے جی ان آیات کے اندر رکوع تک اللہ نے کس طریقے سے اس چیز کی نفی کی کہ یہ لوگ کس طرز پر چل رہے ہیں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کتاب ہے، انزلناہ مبارک، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی۔ صرف یہ نہیں کہتی کہ لوگوں میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ جس پر میں اتری ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اپنے سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور تمام صحیفے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اترے، سب صحیفوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرْآنِ، قرآن کیوں اتارا، قرآن جیسی کتاب اللہ نے کیوں بھیجی؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے ام القرآن، مکہ والوں کو، بستیوں کی ماں کو، بستیوں کی ماں مکہ والوں کو رہیں، بستیوں کی ماں اس لیے کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین بنانے کا آغاز کیا تو مکہ سے کیا، پوری دنیا کا سینٹر مکہ کی سرزمین ہے جہاں بیت اللہ بنایا گیا ہے، چونکہ یہ مکہ زمین پوری کا وسط ہے اور اس زمین کے اندر اللہ کا گھر ہے، یہ ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، تمام شہروں کی ماں ہے۔ مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، جو مکہ کے ارد گرد ہیں، صرف مکہ والوں کو نہیں ڈرانا، حجاز پورے کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس قرآن کی دعوت کو لے کر میرے محبوب پیغمبر پہنچنا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت کے دن پر، آخرت کے اوپر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی، آخرت کے دن پر، جن کو یقین ہے، جو ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے
کرنے والے ہیں، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو پکے مومن ہیں، وہ نمازوں میں سستی نہیں کرتے، دل آیا پڑھ لی، دل آیا نہ پڑھی، دل آیا جماعت سے پڑھ لی، دل آیا جماعت کے بغیر پڑھ لی، نہیں وقت کے اوپر پڑھتے ہیں، حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ افطرا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ کے اوپر جھوٹ، جس نے باندھا اللہ کے اوپر بہتان، او قال اوحی الی، یا اس نے یوں کہا کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ نہیں اتری اس کے اوپر وحی میں سے کچھ بھی، ذرہ برابر بھی اللہ نے وحی نہیں بھیجی، کوئی ایک آیت نہیں بھیجی، کوئی ایک حکم نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں اترا ان پر، اور پھر کہتا ہے کہ میں تو پیغمبر ہوں مرزا قادیانی کی طرح، میں تو پیغمبر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی وحی نہیں آتی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ بندہ جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا، نعوذ باللہ، دعویٰ در دعویٰ بڑھتا چلا گیا۔ پہلے کہنے لگا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ اللہ کی بیٹے بنا دیے، اللہ کی بیٹیاں بنا دی، پھر کہنے لگا کہ میں بھی پیغمبر ہوں، میری طرف بھی وحی آتی، اللہ نے اس کی تردید کی، پھر کہنے لگا کہ قرآن میں اتارتا ہوں، یہ مجھ سے سیکھ کر جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں کہ جس طرح قرآن اللہ اتار رہے ہیں ہم بھی اس طرح قرآن اتارا کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں دنیا کی ہیں جب صحت کے اندر ہوتے ہیں، جب انہیں کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے ان پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی ٹیم کے ہمراہ، اپنی جماعت کے ہمراہ روح نکالنے پہنچ جاتے ہیں۔ اب کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اللہ منظر کشی کرنے لگے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب کہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت، جب کہ ہوں گے وہ موت کی سختیوں کے اندر، موت کے وقت ان کی روح نکلنے والی ہوگی۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اللہ کے فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، آگے پھیلا رہے ہوں گے، اور اس بندے سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جان کو، نکالو تم اپنی روح کو۔ یہاں یہ جو منظر بیان ہو رہا ہے اس کو تھوڑی سی بات سمجھیے گا۔ یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں تم اپنی جان آپ نکالو، کوئی بندہ اپنی جان آپ نہیں نکالتا۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے ابن کثیر میں لکھا کہ در حقیقت یہ منظر یوں ہوگا کہ منافق اور گنہگار بندے کی جب روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو آپ نے سنی ہے حدیث، اتنی بھیانک شکل میں آتے ہیں کہ وہ دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے۔ پھر اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ اس کو جہنم کا وہ مقام دکھا دیتے ہیں جس کے اندر اس کی روح نے جانا ہوتا ہے، اس کی جو پھر جو کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کو جو تکلیف ہوگی، پھر یہ نہیں، پھر آگے آ رہا ہے کہ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کو پھر مرنے سے پہلے مارتے بھی ہیں۔ یہ تو ہے نا کہ روح نکلنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، روح نکالنے سے پہلے اس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نکل روح تیری۔ اس وقت مفسرین نے لکھا کہ اس کی روح ڈر کر سکڑتی پھرتی ہے، جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ اور پھر وہ روایت تو آپ نے سنی ہے کہ منافق کی روح یوں قبض کی جاتی ہے جیسے مل مل کا کپڑا ہو اور کانٹوں پہ بچھا کر ایک طرف سے بندہ کھینچنا شروع کرے، وہ کپڑا کبھی صحیح سلامت جگہ جگہ سے پھٹ تو جائے گا لیکن صحیح سلامت نہیں نکلے گا۔ فرمایا ایسے ہی اس گنہگار بندے کی ایسی گندی موت اللہ دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے، بری موت سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا موت کی سختیوں سے پناہ مانگا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانگ کر گئے ہیں، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد کرنا، اللہ موت کی سختیوں سے مجھے بچا کر رکھنا۔ تو موت کی سختی بڑی سخت ہے جی، تو موت کا ذائقہ تو ہم سب نے چکھنا ہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ ذائقہ کیسا ہوگا، میٹھا ہوگا کہ کڑوا، یہ میں نے اور آپ کے اعمال بتائیں۔
اگر میرے اور میں نے آپ نے اچھی زندگی گزاری تو انشاءاللہ موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا. جس طرح آقا کریم نے فرمایا مومن کی روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور منافق اور گنہگار بندے کی موت, تو یہ وہ منظر بیان ہو رہا ہے. وہ اس کو کہیں گے نکال تو روح, وہ نکالے گا نہیں, پھر بالآخر اس کی روح بڑی زبردستی کر کے کھینچی جائے گی, اس کو بڑی تکلیف ہوگی. یہاں حدیث سورہ یاسین کے بارے میں نہیں آتا کہ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو, یعنی جب اس کو روح نکلنے کا عالم ہو نا, سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھو تاکہ اس کی موت کی سختیاں آسان ہو اور روح نکالنے میں آسانی کا معاملہ پیش ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اخرجوا انفسکم, اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تم کو بدلے میں ملے گا عذاب الہون, ذلت کا عذاب. بما کنتم تقولون, بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے علی اللہ, اللہ پر, غیر الحق, حق بات کے علاوہ ایسی بات کہا کرتے تھے جو اللہ کی شان نہیں تھی. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے, اعراض کیا کرتے تھے. قرآن پڑھا جاتا تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے, قرآن پڑھا جاتا تم قرآن کو سننے کو تیار نہیں تھے, قرآن کے حکموں کو ماننے کو تیار نہیں تھے. او آج تمہیں اللہ ذلت کا عذاب دینے لگے ہیں, ساری کائنات کے سامنے تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, البتہ تم ہمارے پاس آؤ گے فرادا, اکیلے اکیلے, ایک ایک کر کے. کما خلقناکم اول مرۃ, جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. بچہ ماں کے پیٹ سے جس طرح اکیلا پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, نہ جسم پر کپڑے ہوتے ہیں, نہ کوئی مال ہوتا ہے, نہ کوئی سامان ہوتا ہے, نہ کوئی پیسے ہوتے ہیں, نہ بینک بیلنس ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن تم اسی طرح بے لباس میرے سامنے آؤ گے جس طرح میں نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور تم چھوڑا ہوگے وہ مال جو تم جمع کیا کرتے تھے دنیا میں اپنے پیٹھ کے پیچھے. اللہ کہیں گے میرے بندے وہ تمہارا مال کہاں گیا جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے. بندے کہیں گے اللہ وہ تو پیچھے رہ گیا. اللہ کہیں گے وہ ختم ہو گیا. آج وہی مال کام آئے گا جو دنیا میں صدقہ کر دیا تھا, جو دنیا میں ذخیرہ کر دیا تھا, جو دنیا میں آگے بھیج دیا تھا. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ, اور کیا بات ہے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جنہیں تم دنیا میں کہا کرتے تھے فلاں پیر صاحب, فلاں حضرت صاحب جس کا لڑ میں نے تھاما ہوا ہے, یہ قیامت کے دن زبردستی مجھے جنت میں لے جائے گا. اللہ کہیں گے بلاؤ نہ ذرا ان کو, کہاں ہیں وہ تمہارے پیر, وہ کہاں ہیں تمہارے شفاعہ. الذین زعمتم, جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا, انہم فیکم شرکاء, کہ ان کے اندر تمہارا ساجہ ہے, ان کے اندر تمہاری شرکت ہے, یہ تمہیں قیامت کے عذاب سے بچا لیں گے. لقد تقطع بینکم, البتہ منقطع ہو گیا ان کا اور تمہارا علاقہ. اس دن پیر نظر نہیں آئیں گے, فقیر نظر نہیں آئیں گے, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جاتی رہیں گی, دور ہو جائیں گی, گم ہو جائیں گی تم سے, ما کنتم تزعمون, وہ تمام دعوے جو تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے. دنیا میں تم کہا کرتے تھے ہمیں فلاں بندہ بچائے گا, ہمیں فلاں پیر بچائے گا. اللہ کہیں گے آؤ بلاؤ آج تمہیں, میں دیکھتا ہوں تمہیں کون بچاتا ہے. جس نے شرک کیا اس کو پیغمبر نہیں بچا سکتا, دنیا کا کوئی عالم اور دنیا کا کوئی پیر کیسے بچا سکتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے در کے اوپر رہے, شرک سے بعد آؤ, قرآن کے قریب آؤ, قرآن کو سمجھو, یہی ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.